بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نیوگ۔ نیوگ کیا ہے اور نیوگ کا کنسیپٹ اسلام میں کیا ہے اور یہ کس مذہب کی رسم ہے۔ یہ جو نیوگ ہے یہ ہندوؤں کی رسم ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے اور میاں بیوی جو باہمی جو ملاپ کرتے ہیں، اس سے اگر بچہ پیدا نہ ہو اور جو شوہر ہے یعنی کہ مرد جو ہے وہ صلاحیت نہ رکھتا ہو باپ بننے کی، اور جو بیوی ہے وہ اگر اس مرد سے راضی نہیں ہے تو وہ کسی اور مرد سے یعنی کہ اس مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور مرد سے وہ باہمی ملاپ قائم کرے گی، اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ اسی لڑکے جو مرد بننے کے قابل نہیں ہے اس کی اولاد ہی کنسیڈر ہوگی۔ اور اسی طرح اگر مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ ملاپ کرتا ہے اور جو عورت ہے وہ بانجھ ہے یعنی کہ ماں بننے کے قابل نہیں ہے، تو مرد کیا کرے، مرد کسی اور اس عورت کے ساتھ نکاح کے باوجود کسی اور بیوی کے ساتھ یعنی کسی اور عورت کے ساتھ ملاپ کرے اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس مرد کا ہوگا۔ اور اس میں مرد کی بھی یعنی کہ مرد کو بھی اجازت ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ باہمی تعلقات پیدا کر لے، اور عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ کسی غیر محرم کے غیر مرد کے ساتھ باہمی ملاپ پیدا کرے۔ اور یہ اس کی جو تعداد ہے یہ تقریباً 10 یعنی کہ باہمی تعلقات کی جو تعداد ہے یہ 10 تک ہے، یعنی کہ آپ جو مرد ہے وہ کسی عورت کے ساتھ 10 دفعہ یہ باہمی ملاپ جو یعنی کہ قائم کر سکتا ہے، اور عورت بھی کسی غیر محرم کسی غیر مرد کے ساتھ 10 مرتبہ یہی تعلقات زوجیت ہے یہ قائم کر سکتی ہے۔ اور اس کا اسلام میں کیا تعلق ہے؟ اسلام اس کو غلط کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ ایسی رسوم جو ہے یہ غلط ہے، یہ زنا اس سے اسلام جو ہے یہ زنا کو کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ زنا ہے، اور زنا کے بارے میں ہمارے قرآن و حدیث میں بہت زیادہ وعیدات آئی ہیں کہ اس وجہ سے اسلام نے ہمیں 4 شادیوں کا حکم دیا ہے۔ اگر ایک عورت بانجھ ہے تو انسان جو مرد ہے وہ اپنی خواہشات نفس کے لیے اپنی اولاد کو نسل کو آگے بڑھانے کے لیے دوسری شادی یعنی کہ دوسری سے تیسری سے چوتھی شادی کر سکتا ہے۔ یہ بڑھ وقت یعنی کہ ایک وقت میں انسان 4 شادی کر سکتا ہے۔ اگر چوتھی یا پہلی مر جاتی ہے پھر دوبارہ کر لے، پھر اگر 4 کی 4 مر گئی پھر دوبارہ انسان جو مسلمان مرد ہے وہ 4 شادی اور کر سکتے ہیں۔ اور ہندوؤں کے ہاں یہ ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے، ان کے ہاں دوسری شادی کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ وہ نیوگ میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ نیوگ کا جو کنسیپٹ ہے اس کو یہ دہراتے رہتے ہیں، اور شادی کا کنسیپٹ ان میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی ہے نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے، مرد تو پھر بھی کر لیتے ہیں، عورت کے لیے اب عورت کی یعنی کہ اس کی طلاق ہوگی تو اس کو طلاق یافتہ کو معاشرے میں بہت ہی غلاظت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، غلاظت نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ یعنی کہ اس کو طلاق ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کوئی تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہم تو۔ اور جب جس بیوی کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کو بھی وہ بڑا عجیب کنسیپٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس کو یعنی کہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ہمارا اسلام جو ہے وہ اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی عورت کا مرد مسلمان عورت کا مرد وفات پا جائے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، اور کسی مرد کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک شادی کرے۔ اگر اس کی بیوی فوت ہو گئی تو اس کو اجازت دیتا ہے، وہ 50 سال کا کیوں نہ ہو جائے 60 سال کا کیوں نہ ہو جائے اس کو اجازت ہے۔ تو ہمارے درمیان یہ بات ہے کہ کوئی بندہ ہے وہ دوسری شادی کرتا ہے تو ہمارے اندر عجیب کنسیپٹ ہے، کیونکہ ہمارا جو اسلام کے ساتھ اتنا رابطہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا دوسری شادی کو دیکھنے گوارا نہیں کرتے کہ اچھا یہ دوسری شادی کی ہے کتنا بے وفا ہے۔ ابھی کہ اسلام نے 4 شادی کی اجازت دی ہے تو ہم دوسری شادی میں اتنا عجیب کنسیپٹ اس بندے کے لیے بنا لیتے ہیں کہ یار اس کو کیا ضرورت پڑی تھی دوسری شادی کرنے کی، اسلام نے 4 شادی کی اجازت دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ اس کو کہنے والے کہ یہ اس نے کیوں کیا۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ بات کرنے والے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی بڑی جگہ پہ اجازت دی کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پہ غور کریں۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے،
وہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو رہنمائی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر ہی قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو. آمین.